برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو آمین آکھن دی توفیق دے۔ اللہ میرے بھرانو ہاتھ کھول کے بان دی توفیق دے۔ اللہ تو سارے مسکراون دی توفیق دے۔ اللہ پاک تھوڑی ڈاڑیاں پریشانیاں دور کرے۔ جے ناراض نہ ہو تو ایک باری اچھی جی آمین آکھ دے۔ اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس محلے والے نے بھی آمین آکھنے دی توفیق دے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ جے میرے نال رس سے نہیں بیٹھے تو صلوات پڑھ دے ہوئے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے عید غدیر کا جشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اجازت ہے بات شروع کریں ذرا؟ اجازت ہے نا گل شروع کریں؟ ایکو بند کر دیں۔ مولا جی آپ کو سلامت رکھیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تسلی اور تشفی کی آپ کے لیے پہلی خبر یہ ہے کہ میرے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بعد آپ کو ڈائریکٹ اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے۔ تو جتنوں نے پڑھنا تھا وہ سب مجھ سے بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ کی میری نوکری ہے، وہ آپ مجھے برداشت کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کا وقت بچاتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ایک حکم، ایک اپنی مرضی سے، نظم کے 2 شعر اور یہ مدد۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ کھول دے تھوڑے جہات کی ہو گیا میرے ویر، تھوڑے جہاں عید غدیر دا جشن ہے میرے ویر، تو انج پریشان بیٹھے ہیں جب اللہ معاف کرے کی ہو گیا، ذرا جہاں مسکرانا ہے بھائی آپ نے۔ علی کا چہرہ جشن عید غدیر ہے، اس سے بڑی خوشی با خدا کوئی نہیں ہے، اور اگر آج بھی آپ پریشان بیٹھیں گے تو پھر کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اتنا حسین ماحول، رات کے 12:30 ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کا اس تعداد میں اس وقت یہاں پر بیٹھ جانا۔ میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی ساری سجاوٹ کے پیچھے باخدا خرچے ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، ہم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پوری پوری رات کا سفر کرنا ہے، وہ رائے گاہ نہ جائے۔ آپ کے چہروں پہ ذرا سی مسکراہٹ آ گئی تو خدا کی قسم ہر چیز کا ثمر مل جائے گا۔ اور بادشاہ غدیر والے ضامن قرار دیتے ہیں، اگر دوسرا مصرع حقدار ہو تو اس پہ مسکرائیے گا، میں مضمون شروع کروں گا، نہ حقدار ہو تو حکم کیجیے گا، یہی ممبر چھوڑ کے آپ کو اگلے سال سلام کریں گے۔ بس ونڈ کرو تو گل شروع کریے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے، سلامت رہے جی۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں،
जो जिंदगी में, बहुत शुक्रिया, जो जिंदगी में न देखा, मन सुनो, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा गजनफर तो मर के देखते हैं। सारी रात आप लोगों ने अच्छे अच्छे जाकिरीन को सुना है, मैं पता नहीं रांदा दरगाह कैसे आखिर में आ गया और मेरा नंबर लग गया। अल्लाह करे मैं चौथा मिसरा समझा सकूं और नज़म वो पढ़नी है जो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़नी थी। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। हुण जे तुसी परे गल कीती ते मैं तुहानू कोल बुला लवांगा। अली का चेहरा, हुण मैं तुहाडे नाल करदा, तुसी मेरे नाल करो। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो रहे। मेरे मौला इन आवाजों पे अपना रहम फरमाए। मिलके नारे हैदरिया। अरे मोहतरम, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात। चले मेरा हौसला आपने बढ़ाया तो मैं दो मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं। मैं आपके हवाले कर रहा हूं, कोई बोले उसकी मर्जी, कोई ना बोले, लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर मिसरा यहां पर आए ना दिल में तो मेरे मौला से नजफ अशरफ की ज़बारी मांगिएगा। मैं कह रहा हूं मांगिएगा, वो अता न करें तो उनकी करीमी की तौहीन है, मांगना लेकिन यहां से है। अब मैं जुमला कह रहा हूं, ये देखते हैं, देखिए आ कैसे रहा है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। अहमद फराज की जमीन थी, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अब इसी जमीन के ऊपर मैं आपको मौला अली की शान सुना रहा हूं। अल्लाह करे हर बंदा समझे, मैं नज़्म शुरू कर रहा हूं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, ये कोहे तूरे नजफ है, नजर झुका के चलो, यहां पे हजरत मूसा भी डर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पिछले हाथ उठा के हर बंदा मिलके बोलो नारे गांधी, अली रजा। अली का बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बंदे रलते पे मेरे नाल होली होली। अली का चेहरा लहद में उतर, जड़ी जड़ी खुदा दी कसम थोड़ी सेहत है ना, तुसी धक्का मार के पहाड़ ढा दो पर मैं दाद नहीं देंदे पे तुसी। अली का चेहरा लहद में, अली का चेहरा, इधर भी मौला नजर बात तो महफूज रखे माशाल्लाह, बाय बर्थ चुप अज़ादार बैठे मेरे मौला दे। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा। हुक्म पे हुक्म पूरा कर रहा हूं। नज़म जिंदगी में पहली बार पढ़नी है, जिसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं पता उतार चढ़ाओ कैसे रखना है, मौला खैर करेंगे पढ़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक कलाम और पढ़ लूं। और ये आज की रात की कसम है, मैं खुदा की कसम न्यू रिजविया सोसाइटी कराची का जश्न छोड़ के आपके पास आया बैठा हूं, मुझे ज़ाया न कीजिएगा। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि इस इलाके में आके आप लोगों की ज़ियारत का मौका मिलता है। मिसरा बानी जश्न में शेर पढ़दा पिया, अपने मजमे दे चेहरे वेखन, मिसराब दे सी जश्न दी रात उस किथे किथे किवें किवें असर कीता। मिसरा पढ़ रहा हूं, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। जो गदीरी बन के बैठा है, हर बंदे से बात नहीं है मेरे मोहतरम, जो गदीरी बन के हाजिर बैठा है, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता। भाईजान फोन छोड़िएगा, अल्लाह का नाम है। जिसे गदीर, कहां इस्लामाबाद और कहां बुरे वाला, मेरा सफर तो देखिए। जिसे गदीर का मौला, सामीन सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ। मौला ने जिंदगी दराज की। काशू खान साहब महलसी से मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, इनके घर में बेटा हुआ और मैं इस्लामाबाद मिठाइयाँ बांटना शुरू हो गया। लोग पूछेंगे भाई इस्लामाबाद अली के पास मिठाइयाँ किस लिए बांट रहे हो, तो मैं कहूँगा महलसी में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके घर बेटे की विलादत हुई है। बंदे बड़े हैरान होंगे, जी खुशी महलसी की है, मनाई इस्लामाबाद में जा रही है। कम अज कम इस्लामाबाद का बंदा मेरे हाथ से मिठाई खा के अगर महलसी में आया तो कुछ भी नहीं मेरी तारीफ में बोलेगा तो इतना तो जरूर कहेगा, जी काशू खान जी वो अली के पास अस्करी एक जाकिर है, आपके यहाँ बेटा हुआ था तो वो वहाँ पे इतने 100 किलोमीटर दूर ना मिठाई बांट रहा था।
اب کاشو خان کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا تو کم از کم اتنا ضرور میری تعریف میں کہے گا یار علی عباس کا مٹھائی بانٹنا بنتا ہے کیونکہ وہ میرا اپنا ہے. میں نے خدا کی قسم لاکھوں کے اجتماع کراچی کے کتنی دیر سر دھنتے دیکھے ہیں مجھے نہیں یاد. یہ جملہ خدا کا واسطہ بار بار صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤ نعرہ لگاؤ مسکراؤ. خدا گواہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ عرش پہ کہیں جبرائیل امین نے سرکار رسالت پناہ سے کہہ دیا نا کہ خوشی تو آپ کے گھر میں تھی برے والے میں کیوں خوش ہو رہے تھے, مسئلے سمجھ جائیں گے. اگر رسول نے کہا جبرائیل وہ میرے اپنے ہیں, ارے جبرائیل وہ میرے اپنے. اب شعر سننا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. کیمرہ مینوں سر چاہو میرے بھراواں, کیمرہ پھیر کے بندہ دسو جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا کی قسم میں آدھے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں, مجھے آدھے سے کم پڑھنا ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا, اپنے اطراف میں دیکھنا یہ چیز ہے یا نہیں, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, معافی مانگ کے, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اچھا چلو میری قسمت. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ. نقطہ, خدا کی قسم نقطہ. اب اس نقطے میں خدا اگر بات چلی گئی تو بہت آگے تک جائے گی. یہ ایک نقطہ بارے یہ دیکھنے کو تو ایک نقطہ ہے اور میں اس کا وزن کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ خالق کی آواز ہے میزان لا. میں نے کہا میرے مالک آخر تیری کتاب کا نقطہ ہے, میں کہاں سے اس کا وزن کروں, میرے پاس تو ایسا ترازو ہی نہیں. اب جو میں بات کر رہا ہوں اسے زبان حال کہتے ہیں علماء کی زبان میں. خالق کی آواز اگر اس نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہے نا تو ان سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے اور دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا, وہاں دیکھیں وہاں حسن بک رہا ہے. میں نے آپ سب کو ساتھ لیا اور ہم سب مصر کے بازار میں پہنچے. ہم نے وہاں پہ عجیب منظر دیکھا. میں نقطے کی اب وضاحت کر, میں نے میرے محترم وہاں عجیب منظر دیکھا. بکنے والا ہے حسن یوسف اور خریدنے والا ہے عزیز مصر. تمام رئیس پیچھے ہٹے اور عزیز مصر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ, یہ خدا کے نبی کو تول کے خریدنا چاہتا تھا. اب یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ وزن میں ہیرو جواہر رکھوا دیے اور گھمنڈ میں دولت کے کہتا ہے اٹھاؤ ترازو. ایک بات بھی تفسیر قرآن سے ہٹ کے کہوں, مجھے ممبر سے نیچے اتار دینا. اٹھاؤ ترازو. ترازو اٹھایا گیا, عزیز مصر کا چہرہ اتر گیا. ترازو اٹھتا گیا, چہرہ اترتا گیا, منظر ہی عجیب ہو گیا. خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے. خزانے ہوا میں چلے گئے, حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا. اب عزیز مصر کا چہرہ اترا اور تاریخ کہتی ہے پہلی بار, اب جملہ علی عباس نے کہا عزیز مصر کا چہرہ اترا. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے میرے مولا درجات بلند فرمائیں, عجیب خدا کی قسم کمال لوگ تھے اور کمال طرح کے فکرے کہتے تھے. یہ تو میں نے کہا نا اس کا چہرہ اترا. قبلہ نسیم رضوی صاحب فرماتے تھے یہ وہ موقع تھا جب اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گئے. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. فرمایا خرید. اس نے کہا تول ہی نہیں پا رہا. فرمایا تول. اس نے کہا وزن ہی نہیں ہو رہا. خزانے لٹوا بیٹھا ہوں, وزن ہی نہیں کر پا رہا. خدا کی قسم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ارے کیا یاد کرے گا, کس کریم سے طرف پالا پڑا تھا. چھوٹا سا کام کر, خزانے اتار, مجھے کاغذ قلم دوات لا دے. خزانے اتارے گئے, کاغذ قلم دوات آیا. تاریخ کہتی ہے حضرت یوسف نے کاغذ پھاڑا, چھوٹا سا پرچی نما کاغذ, علی رضا اسے ہاتھ کی اوٹ میں رکھا اور قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے. کلمات لکھنے کے بعد اسے فولڈ کیا, فولڈ کر کے اس کی پرچی بنائی. ادھر دیکھنا, پرچی بنا کر ایسے عزیز مصر کو بلایا. بلا کر فرماتے ہیں اتار خزانے, رکھ یہ پرچی پلڑے میں, اٹھا دے ترازو. عزت حسین کی قسم ہے خزانے اتارے گئے. میرے محترم مجھے تنہا نہ کیجیے گا, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب مولا کا واسطہ بات میرے قد سے بڑی آ گئی. خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا جو ترازو, منظر ہی بدل گیا. اب حسن یوسف ہوا میں چلا گیا اور ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں چلا گیا,
پرچی آخری صف تک کا موالی سر اٹھائے جو غدیری بن کے بیٹھا ہے، پرچی کا پلڑا حسن یوسف سے بھاری ہو گیا. یہ وہ منظر تھا، یہ وہ وقت تھا جب عزیز مصر دوڑتا دوڑتا آگے ترازو پہ گرا اور وہ حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق. اس نے کہا میں ایک بار پرچی کھول کے دیکھوں آخر اس میں لکھا کیا ہے. وہ آیا، وہ گرا، اس نے پرچی اٹھائی، کھول کے دیکھا، بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھائی سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. میں جوان کے سر پہ آ جاؤں گا جس نے خدا کی قسم میرا جملہ ضائع کر دیا. میرے بھائی میں مانگ مسکراہٹ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر. اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. بیٹھا ہے کوئی مشکل، ارے بسم اللہ میں نہیں تلا، بسم اللہ میں نہیں تلا. جوانی مانو، بسم اللہ میں نہیں. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک بڑا کمال مصرع تھا، نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو، ممکن نہیں کہ چاند ہو جشن ولا نہ ہو. یہ ایک نقطہ. خدا کی قسم دوبارہ نسیم عباس رضوی صاحب کا ایک جملہ میرے لبوں پہ آ گیا. فرماتے ہیں یہ سائنٹسٹ، یہ فلسفر اور یہ دنیا بھر کے علماء اپنے علم کا جز کیا یہ کل بھی اکٹھا کر لینا اور یہ سارا علم سمیٹ کے اکٹھا کر کے ذرے کا جگر چیر کے اس کے بیچ میں سے ایٹم نکال کے اور فزکس اور کیمسٹری اور سائنس لیب اور ایکسپیریمنٹ کر کے خدا کی قسم یہ علم نجوم میں پرواز کرتے 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 یہ مارس، یہ چاند کراس کر کے سورج تک جانے کی تیاری میں جب وہ فضاؤں میں اپنی آخری منزل پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ علی وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے. ایک جملہ سنیے اس کے بعد میں نظم شروع کر رہا ہوں. سائنٹسٹ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جوان بیچارہ جب فون اٹھاتا ہے نا اس کے پاس سوائے ٹک ٹاک کے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ اور کہیں جا ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا المیہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمارا جو ینگ جنریشن ہے وہ ٹک ٹاک کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں پاتی. ایک منٹ کے لیے اگر آپ گوگل کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے آپ کا مولا کیا ہے. کیونکہ ہم نے آج تک مولا علی کو دیکھا ہے صرف شیعوں کا امام. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے بڑے ٹیچر بھی ہیں، سب سے بڑے استاد بھی ہیں، سب سے بڑے جنگجو بھی ہیں، سب سے بڑے سخی بھی ہیں، سب سے بڑے کریم بھی ہیں. ہم نے علی علیہ السلام کو صرف وہ دیکھا کہ میدان میں گئے، بندہ مارا، واپس آ گئے، یہ ہمارے امام ہیں. ہم نے ایز اے سائنٹسٹ نہیں دیکھا کہ علی کون تھے یا علی نے کیا کیا. سائنٹسٹ بتا رہے ہیں باخدا کہ یہ جو سورج ہے نا جس نے صبح چڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے کاموں پہ نکلنا ہے، وہ ایک سورج نا یہ آپ کی زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج کے ایک ایک غار میں آپ کی زمین جیسی 10-10 ہزار زمینیں سما سکتی ہیں. وعدہ ہو گیا، میری خطابت کی انگشت تھام کے چلنا، اگر آسمان جھولی میں نہ اترے خدا کی قسم میں گلہ برداشت کروں گا. ایک غار میں 10-10 ہزار زمینیں سما سکتی ہیں، یہ سورج اتنا بڑا ہے. اور وہیں انہوں نے انکشافات کرتے ہوئے بتایا کہ 1 اسکوائر یارڈ میں ایک بندے پر سورج کی جو دھوپ پڑتی ہے نا اس کا 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن ہے. 1 منٹ، میں غلط نہیں، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، جو گوگل پہ آ رہا ہے. 1 منٹ کا سورج کی دھوپ کا وزن 1000 ٹن ہے. میں 1 منٹ سے آگے نہیں نکلوں گا. اب وزن 1000 ٹن ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پھر سائنس کہتی ہے کہ جب وزن چاروں طرف سے برابر ہو تو وزن محسوس نہیں ہوتا. مثال یہ دی جاتی ہے ڈول کنویں میں پھینکیں، جتنی دیر تک ڈول کنویں میں رہے گا کیونکہ وزن برابر ہوگا پانی کا، وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے ہی پانی سے بھرا ہوا ڈول کنویں سے باہر آئے گا وہ وزنی لگے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وزن چاروں طرف سے یکساں ہے تو وزن محسوس نہیں ہوگا. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ آنکھ بھر کے دیکھیں تو آپ کو آنکھوں پہ سورج کی طرف دیکھنے میں بوجھ کیوں لگتا ہے؟ اب یہ سائنس کا نہیں، اب یہ شریعت کا کلیہ ہے، کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے نال روے جی، بس نظر میرے سر سے آئی کھلی. نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. 1 منٹ کا ایک بندے پہ پڑنے والا وزن 1000 ٹن ہے. 1 منٹ سے آگے نہیں بڑھوں گا. سوال علی عباس عسکری صرف اتنا کر رہا ہے، مولا کا واسطہ اسے پھیلا دینا جہاں جہاں تک تمہاری رسائی ہے. اگر ایک بندے پہ 1000 ٹن وزن ہوتا ہے تو یہ جتنے بیٹھے ہیں ان پہ 1 منٹ کا وزن کتنے ٹن ہوگا؟
اس پورے علاقے پہ کتنا وزن ہوگا، اس پورے والا، اس پورے پنجاب، اس پورے پاکستان میں، اس پورے افریقہ، اس پورے ایشیا، اس پورے بر اعظم پہ 1 منٹ کا وزن، 1 منٹ کا وزن، 1-2 منٹ بھی نہیں، صرف 1 منٹ کے سورج کی دھوپ کا وزن، یہ کتنی ہیوی چیز ہے دھوپ، اس کا کتنا وزن ہوگا؟ علی کے پاس اس کے لیے نہیں کہہ رہا، مانچسٹر میں ایک یونیورسٹی ہے جس کے باہر سے میں خود بھی گزرا ہوں، اس کے اندر ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ اگر ہمارا دریائے ڈینس بن جائے نا سیاہی، اور دنیا کے سارے کھمبے اور درخت بن جائیں قلم، اور دنیا کا ہر بندہ زمین پہ نتیجہ نکالنے والا بن جائے، اور دنیا کے تمام کیلکولیٹر رزلٹ نکالنے والے بن جائیں، تو دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی نہ سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے۔ وہ بندہ جشن میں حاضر ہی نہیں جو مسکرانے کی تکلیف بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہدایت سونے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں علی کے دشمن کے سامنے لا کے رکھ دیتا۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، اس میں عسکری کا قصور نہیں، ورنہ مجھے بتاؤ فیصلہ تو ہو گیا۔ ارے پوری دنیا کے انسان جس سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے، ان منکروں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے بلایا۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو سر اٹھائے، میرے کے بولو نعرے حیدری۔ مجھے وہ بھائی جان بات چلی بہت آگے نکل جائے گی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے، یہ میرے شہر، بہت شکریہ، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ اگر شعر زیادہ پسند آیا تو 500 اور تیار رکھیے۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ سر جی شعر ڈاڈا آ گیا نہیں، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ تو سمجھ گئے ہو، مل کے بولو سخیلا علی کلندر۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ اجازت ہے 2 سے 3 شعر پڑھ لیں، 2 تو 3 شعر، مولا بڑے نگرانی۔ سامعین گرامی، پہلی بار پڑھ رہا ہوں زندگی میں، اتنی حوصلہ افزائی کیجئے گا کہ کہیں اور پڑھنے کا حوصلہ ہو جائے۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، اور اس کے بعد میری گفتگو تمام، مالک بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سامعین گرامی، مصرع لفظ کے ساتھ توجہ کیجئے گا، لکھنوی اردو ہے، پنجابی اردو اور ہوتی ہے، انڈین اردو اور ہوتی ہے، ان کا وزن کیجئے گا اور میں گیا۔ مصرع پڑھوں، کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں۔ میرے بھائیو تھوڑی سی میرے ساتھ مدد کرنا۔ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں، رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں، ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں۔ مصرع پڑھوں چوتھا، مولا کا واسطہ، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چوتھا مصرع ہر بندے کا چہرہ مجھے خود بتائے گا، کافیہ ڈھونڈیے۔ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں، رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں، ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں، مصرع منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں۔ منافقوں کی سزا کو، منافقوں کی سزا کو، عزت حسین کی 18 لائنوں میں سے پیچھے 12 رہ گئیں۔ ذکر کی قسم ہے، ایک مصرع کے اندر پوری تاریخ بند ہے۔ میں پورا مضمون آپ کو ایک لائن میں سمیٹ کے دے رہا ہوں، نہیں یقین آتا تو چھٹے مصرع کا وزن کیجئے گا۔ مصرع میرے قد سے بڑا ہے۔ منافقوں کی سزا کو، یہ جھولی پھیلائی ہے جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ ایک بار خوش اسلوبی سے مصرع کو صرف قبول کرے، باقی بات کی بات ہے۔ منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں حضور مصرع یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو۔ یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو، جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو۔ 1400 سال پہلے چلیے گا، میں نے کم از کم 6 بند چھوڑ دیے۔ جہاں میں کچھ نہیں بچتا اگر غدیر نہ ہو، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے، صحابیت کی حسین شان بھی غدیر سے ہے۔
وقار بوذر و سلمان بھی غدیر سے ہے، دلوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے۔ حضور مصرع پڑھ رہا ہوں، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، خدا پرستوں کی پہچان بھی، خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے۔ خدا پرستوں کی پہچان غدیر سے کیسے ہے؟ یہ ذرا مصرے کا وزن کیجئے گا، آخری اس کے بعد 6 مصرے ہیں۔ خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے، کیسے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں، کوئی نشان۔ اگر علاقے میں کوئی عالم، اس مجمع میں کوئی عالم، یا آپ کا پیش امام ہے، اس کے سامنے یہ مصرع رکھیے گا، کوئی نشان، کوئی خط، کوئی لکیر نہیں۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ کوئی نشان، کوئی خط، آخری 6 مصرے، کوئی لکیر نہیں، وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں۔ ذرا 1400 سال پہلے چل کے دیکھیے گا تاریخ میں تھا کیا۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میانے کا سائے دل زہر کھولنے والے۔ 2 کافی ہو گئے، پیچھے 4 رہ گئے۔ خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے، میانے کا سائے دل زہر کھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے، مصرع خلاف سید لولاک بولنے والے، خلاف سید یعنی مولا علی، خلاف سید علی کون ہے؟ ابو تراب، خلاف سید لولاک بولنے والے۔ یاد رکھنا، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ سامعین گرامی، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے، ہر ایک دور کے حارث کو مار دیتا ہے، ہر ایک وہ حارث ابن نعمان فاری جس نے غدیر خم کے موقع پہ کھڑے ہو کے میرے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ آخری 2 مصرے میں منبر چھوڑ رہا ہوں، زبان نفاق کے لہجے میں بولنے والے، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، منافقوں کو سزا شعلہ بار دیتا ہے، تلاش دست اجل کو، موت کے ہاتھ کی تلاش کو شکار دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ تلاش دست اجل کو شکار دیتا ہے۔ مصرع صرف کر رہا ہوں، بخار بغض ولایت اتار دیتا ہے، ہر ایک دور کے حارث کو مار دیتا ہے۔ کیسے مار دیتا ہے؟ آپ مجھ سے سن، مصرع نجس قدم، مصرع نجس قدم، آخری مصرع کلندری نعرہ، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سلام کروں، زندگی رہی تو سلام کریں گے، یا علی مدد، نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، ذکر کی قسم خدا قدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ خدا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، خدا آپ کی زندگی میں ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بآواز بلند سلام۔ کرنا ہے یا نکلنا ہے؟